کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کلمے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے مائنڈ کیا تھا ایک بات کو، اللہ نے ان کی امت کے لیے سزا تجویز کر دی تھی اور کہا تھا کہ ان کو سنا دو جا کے، ان کو بتا دو جا کے کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں۔ وہ لوگ بوریاں اوڑھ کے کھلے میدانوں میں چلے گئے، کپڑے اتار دیے، توبہ کی، سر سجدے میں ڈال دیے۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کی سزا ٹال دی۔ جب سزا ٹالی اور کہا یونس علیہ السلام سے کہ لوگوں کو بتا دو، تو انہوں نے دل میں اس کو محسوس کیا کہ لوگ مجھے جھوٹا نبی سمجھنے لگ پڑیں گے، تو اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ مگر اللہ کی سنت یہ ہے، جیسے اللہ نے توبہ آدم کو سکھائی، ایسے ہی توبہ یونس کو سکھائی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ قبول تو کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے میرا پیغمبر ہے، کوئی اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں اس نے اس کو دینی۔ تو کیا دعا سکھائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے اور تو ہی پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ اقرار ہے جو بندے نے کرنا ہے، یہ اقرار سکھایا۔ اس اقرار کے بدولت قرآن نے کہا یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر والوں میں نہ ہوتا۔ تو ذکر والے کون ہوئے؟ جو آیت کریمہ پڑھیں گے، جو اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے، اللہ کی پاکی کا، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کریں گے، جس کے صدقے میں اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اس کو اگل دے، اور اس نے کنارے پہ ڈال دیا یونس علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے کدو کی بیل اس کے اوپر ڈال دی، بتا دیا کہ اگر کوئی حبس بے جا میں رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں آکسیجن کم ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، تو اس کے وہ جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے روئی کے گالے۔ اس کی فٹنس کے لیے کدو استعمال کراؤ، یہ اللہ نے مہربانی کر دی۔ تو آیت کریمہ وہ ذکر ہے جو بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور کوئی مصیبت، کوئی پریشانی رہتی نہیں اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو پکڑ لیں۔ میں ایک دفعہ لاہور میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے لفظ کہے۔ ایک صاحب تھے، کوئی پتہ نہیں کون سے مکتبہ فکر کے تھے، وہ ظفر صاحب کے پاس گئے، میں تو واپس آ گیا جیلم لیکچر دے کے۔ وہ کہنے لگے تمہارا استاد جو ہے اس نے بڑی بے دینی کی بات کی ہے۔ ہاں جی، کیا کہا انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا، مولوی صاحب نے مجھے انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہنے جی یہ آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا محترم یہ تو بتاؤ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وضو کرتے رہے تھے؟ یہ تو پڑا ہی بے وضو کیا ہے، وہ وضو میں تھوڑی تھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ اس لیے یہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہونا کہ بڑا گرم ہے، بڑا جلالی ہے۔ کوئی نہ جلالی ہے نہ گرم ہے، اللہ کا اسم ہے، اللہ سے معافی اور توبہ کا ایک انداز ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا قبول کیا کہ یہ کہہ دیا کہ تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اس کو گرم اور سرد اور جلالی اور غیر جلالی ان عذابوں سے بچ جاؤ، اللہ کو یاد کرو اور دل سے کرو اور معافی مانگو اور توبہ کرو۔ ہر وقت پڑھ سکتے ہو، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو۔ یہ کلمہ نجات دینے والا ہے، مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ رحمت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ دو باتیں کہی گئی جو حدیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جب اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں، نظر آنی شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو رحمت شروع ہو گئی۔ اگر دوسروں کے عیب اور کھوٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم پہ رحمت شروع نہیں ہوئی۔ جب صرف تمہیں اپنے عیب اور اپنے کھوٹ نظر آنے شروع ہو جائیں تو رحمت شروع ہو گئی۔ اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہاری آنکھ تم پہ کھول دی، تم نے اپنا احتساب شروع کر دیا۔ یعنی کہ سیلف مانیٹرنگ جو ہے، خود احتسابی جو ہے، یہ رحمت کی بنیادی علامت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تب بھی رحمت ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے
جب تمہاری طبیعت میں رحمت عود کر آتی ہے، ساری زمین کے یا پہاڑوں کے نیچے دفن کی ہیں، سب انسان کے لیے اس کے تصرف میں دی، اور یہ تک فرما دیا کہ ہم نے کائنات تیرے لیے مسخر کر دی، تسخیر کر دی، تاکہ بندہ محنت کر کے ان کا حاصل کرے، تاکہ ان کی آبرو رکھ سکے، ان کو سنبھال سکے، ان سے صحیح معنوں میں فیضیاب ہو سکے۔ تو یہ نیچے کیوں چھپائیں؟ محنت کرنے کے لیے۔ دوسری چیز آپ پہ فرض کی علم کا حصول۔ اللہ کہتا ہے جو علم والے ہیں وہی مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اپنا ڈر بھی سمجھانا تھا، اور علم والوں کو میں درجے بلند کرتا ہوں۔ آج جن کے پاس زیادہ علم ہے وہ مغرب والے ہیں، جنہوں نے دنیا کا علم حاصل کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے درجے بلند نہ کروں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ درجے ان کے بلند ہیں، سب پہ حکومت کر رہے ہیں، ہم تو غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے علم میں کاوش چھوڑ دی، جدوجہد چھوڑ دی، تحقیق چھوڑ دی، جستجو چھوڑ دی۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ مجھے سب سے نزدیک میرے انعام یافتہ لوگ اور مقرب وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، یعنی کہ پروڈکشن پہ، اس پہ پیدائش پہ، چیزوں کی بنانے پہ، صنائی، صنعت۔ غربت دور کرنے کے لیے علم کے ساتھ محنت اور سائنسی علوم کا ہونا لازمی۔ محنت کی بات آپ یہ سمجھ لیں، ایک شخص کہنے لگا میں بڑا مقروض ہوں، بڑا غریب ہوں، سارے اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا کہ لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی شانی پیتے ہیں، کھانا، اور بھی کوئی برتن ہے۔ فرمایا جاؤ لے آؤ۔ جب وہ گھر سے لے آئے، آپ نے اس کی بولی لگوائی۔ اس طریقے کو لائنز کلب نے اپنایا۔ لائنز کلب ایک سسٹم ہے، انہوں نے اپنایا۔ وہ سامان کی بولی لگواتے ہیں اور اس کی قیمت لگوا کے وہ قیمت اس بندے کو دیتے ہیں، اسے کسی کام پہ لگاتے ہیں۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ نے بولی لگوائی اور جب اس کے پیسے ملے، فرمایا کہ ان کا تو آٹا لے لے یا کھانا لے لے 2 دن کا۔ لکڑی، اس کسی ساتھی سے کہا کہ تم جنگل سے ایک درخت سے لکڑی کاٹ کے 2 دستہ بناؤ اور اس سے تو لوہے کا کلہاڑا لے لے، اور صبح سے تو نے جنگل میں سے لکڑیاں کاٹنی ہیں اور بیچنی ہیں، 2 دن کا آٹا تیرے پاس ہے، باقی ارینجمنٹ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اسے 5-5 روپے دو۔ بھیک کی جگہ محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، کاوش کرنی ہے۔ گھر کا ہر فرد کرے گا، ضرورت مندوں کا ہر فرد کرے گا۔ یہ پہلا پازیٹیو وے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کتنے جوڑے کپڑے تھے، کتنے جوتے تھے، کتنی تلواریں تھی، کتنے بستر تھے، کتنے برتن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوری کائنات کو ٹیچ کر دیا کہ مفلسی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم سامان زندگی کے ساتھ زندگی گزارو، کم سے کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ طریقہ ڈیزائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خوراک میں بھی جتنا کم آپ نے کھایا، کائنات میں ریکارڈ نہیں ملتا کہ کسی نے اتنا کم کھایا۔ اناج تو 63 سالہ زندگی میں 1.25 من بھی نہیں کھایا۔ کتنی کھجور کھائی۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا، کتنا کم کھاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ڈیزائن کیا، کیونکہ ہم پہ آپ کی پیروی فرض ہے، ہمارے لیے ڈیزائن کیا۔ اگر ہم لوگ کم سامان، کم کھانے، کم بسترے، کم جوتے، تقریب میں تھوڑے بندے، تھوڑی تقریبیں، تو کیا مفلسی رہ جائے گی؟ کیا غربت رہ جائے گی؟ میرے ایک ماموں تھے جو دنیا سے چلے گئے، مگر تھے سیانے بندے، سمجھدار بندے۔ تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا جو میں ابھی 78 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے آج تک نہیں بھولا، میرے دماغ میں وہ فکس ہو گیا، متعین ہو گیا، چپک گیا۔ کہنے لگے بیٹا اپنے روز مرہ کے اخراجات کو قابو رکھنا۔ شادی بیاہ کا یا مکان بنانے کا خرچہ وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس سے آدمی غریب نہیں ہوتا۔ جو روز مرہ کے فالتو خرچ کرتا ہے اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میں نے کتنا ضائع کر دیا، کتنا بڑا نقصان کر دیا،
پتہ تب لگتا ہے. وہ کہنے لگے اگر تو 10 روپے روز کے فالتو خرچ کرتا ہے تو مہینے کے 300 روپے ہو گئے, سال کے 3600 روپے ہو گئے, صرف 10 روپے فالتو خرچ کرنے پہ. اور اگر تو یہ 10 روپے بچا لے گا تو انہیں 3600 روپیہ بچا لیا سال میں. روز مرہ کے اخراجات کو جو قوم قابو کر لے گی, اپنے سسٹم میں لے آئے گی, کم سامان, کم کھانے پینے کے ساتھ, لیوش کام چھوڑنے کے ساتھ, وہ مفلس اور غریب نہیں ہو سکتی. پھر ایک بات انہوں نے مجھے اور سمجھائی کہ بیٹا جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا, کما کر نہیں ہوا. جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا, کما کر نہیں ہوا. اس کی مثال دی انہوں نے کہ ایک شخص 1000 روپیہ روز کماتا ہے اور 1000 ہی خرچ کر دیتا ہے, وہ قیامت تک امیر نہیں ہو سکتا. ایک آدمی 100 روپیہ روز کماتا ہے اور 20 روپے اس میں سے بچاتا ہے, وہ امیر ہو جائے گا. کیونکہ غریب کون ہے؟ جس کی آمدن اخراجات سے کم ہے, وہ غریب ہے. امیر وہ ہے کہ جس کی آمدن اخراجات سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے اخراجات کم کر لے, کمائی نہ بھی بڑھے, تو وہ غریب نہیں ہو سکتا. پھر غربت کے لحاظ سے 2 باتیں اور بھی ہیں جو آقا نے کہیں کہ کفر سے قریب ترین چیز جہالت اور غربت ہے. اگر انسان محنت شروع کر دے, علم حاصل کرنا شروع کر دے, کم سامان کے ساتھ زندہ رہنا شروع کر دے, تو غربت اور جہالت دونوں سے بچ جائے گا. پھر فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا. تو مفلسی سے بچنے کا ایک روٹ کیا ہے؟ میانہ روی. عام زندگی, خاص مت بنو, پاٹے خانہ بنو, چیمپئن مت بنو. قرآن ہماری زندگیوں کو بدلنے کا نسخہ ہے. بدقسمتی سے قرآن میں درج عبادات کے متعلق احکامات پر تو بہت زور دیا جاتا ہے, مگر انفرادی معاملات اور معاشرتی زندگی کے بارے میں احکامات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. ایسا کیوں ہے اور اس کا حل بھی تجویز کریں. بات یہ ہے, ایک تو لفظ عبادت مس انڈرسٹوڈ ہے. عبادت کا مطلب ہے, اس کو سمجھایا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک جملے نے ان کے, مجھے تو وہیں سے سمجھ میں آئی. پوچھا کہ بہترین غلام کون سا ہے؟ تو اس عاشق رسول نے کہا کہ جس کی نظر مالک کے اشارے پہ ہو اور جس کے کان مالک کی آواز پہ ہو, وہ بہترین عبد ہے, وہ بہترین عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ فرما برداری خداوند عبادت ہے, رسول اللہ کی فرما برداری عبادت ہے, اہل امر کی فرما برداری عبادت ہے, والدین کی فرما برداری عبادت ہے, صلہ رحمی عبادت ہے, نماز عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, جہاد عبادت ہے. جو اللہ کرنے کو کہے وہ عبادت ہے, جو اللہ نہ کرنے کو کہے اس کا نہ کرنا عبادت ہے. معاملات کو پیچھے دھکیل دیا گیا جس کی وجہ سے آج ہماری امت بھی دھکیلی گئی. آج محروم امتوں میں ہم شامل ہیں, مایوس امتوں میں ہم شامل ہیں, دنیا میں تذلیل والی امتوں میں ہم شامل ہیں. کیوں کہ ہم نے اخلاق کو پیچھے دھکیل دیا, معاملات کو پیچھے دھکیل دیا. حالانکہ دین بڑا آسان تھا, بڑا واضح تھا. 3 چیزیں بالکل کامن تھیں. عقائد وہ درست ہونے چاہیے, عبادات وہ درست ہونی چاہیے, معاملات وہ درست ہونے چاہیے. یہ مکمل دین کا شیڈول ہے. جب آپ نے معاملات کو پیچھے چھوڑا, آپ میں اخلاقی گراوٹ آ گئی, ڈسپلن آپ میں سے محفوظ ہو گیا اور آپ کی تذلیل شروع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں. 2 لوگوں کو بہت اعلیٰ آپ نے قرار دیا. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. یہ نہیں کہا جس کی نمازیں پوری ہیں, جس کے روزے پورے ہیں, جس کے حج پورے ہیں. یہ نہیں فرمایا, کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اچھائی کو جوڑا اخلاق کے ساتھ. یا تم میں سے وہ سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, وہ بھی اخلاق کی بات ہے. اور فرمایا ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں. خود کو میرے آقا نے اس میں شمار کیا. آپ میں سے جو لوگ, اب ایک بات سمجھیے, میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بتاؤں. آپ نے فرمایا اگر تم میں فساد ہو رہا ہے کسی مال کی وجہ سے, جائیداد کی وجہ سے, بھائیوں میں, رشتہ داروں میں, اور کوئی شخص تم میں سے ایسا ہے جو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے فساد کو مٹانے کے لیے,
میں اسے جھولی میں لے کے جنت میں داخل کر دوں گا، ایسے پکڑ کے زبردستی جنت میں پھینک دوں گا۔ کسی اور کے لیے نہیں کہا، فساد کو روکنے والے کے لیے کہا، لڑائی کو روکنے والے کے لیے کہا، مقدمے بازی سے بچنے والے کے لیے کہا۔ سمجھیں کہ پیغمبر کیا پیغام دے رہے ہیں، فساد سے بچ جاؤ، جھگڑے سے بچ جاؤ۔ آخر زمانے کے بارے میں فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تیرا حق ادا نہ کیا جائے گا، کوئی تیرا حق ادا نہ کرے گا۔ تم یاد رکھنا، تم ان کا حق ادا کرتے رہنا اور اپنا حق اللہ پہ چھوڑ دینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوڑ دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس نماز روزے نے ہماری کائنات کو بدلنا تھا، وہ ہمارے دن رات کو بھی نہیں بدل پا رہے۔ کتنا ہی نمازی ہو، اس کے رویے لالچ پہ ہیں، خوف پہ ہیں، ضد پہ ہیں، انا پہ ہیں، حسد پہ ہیں، غصے پہ ہیں، شدت پہ ہیں، بے صبری پہ ہیں۔ نماز نے اس کو فحش و منکر سے نہیں روکا، روزے نے تقویٰ نہیں دیا ان کو، زکوٰۃ نے ان کے مال کو پاک نہیں کیا، کیونکہ وہ قرآن کے کسی خاص حصے پہ عمل کر رہے ہیں، باقی قرآن کو تشنا چھوڑ دیا۔ قرآن تو اعمال سے، احکامات سے بھرا پڑا ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا، یہودیوں نے کیا کیا، ایک کہنا مان لینا، ایک چھوڑ دینا۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم شیطان اور یہودیوں کی نقل میں کرتے ہیں۔ آپ کو ہر رکعت میں 2 سجدے دیے گئے، سمجھ لو اس بات کو، اسی سے بھید پالو۔ شیطان نے کہا جب تو نے مجھے کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تو میں نے صرف تجھے ایک سجدہ کیا، اور جب تو نے آدم کا کہا تو میں نے مخلوق کو سجدہ نہیں کیا۔ تو 2 سجدے کا حکم تھا، اس نے ایک کیا۔ آپ اسی لیے دونوں سجدے آپ سے کرائے جاتے ہیں کہ آپ شیطان کے گروہ سے آؤٹ ہو جائیں، 2 سجدے کر کے شیطان کے گروپ سے نکل جائیں، وڈرا ہو جائیں۔ اگر ایک رکعت میں ایک سجدہ کریں گے تو شیطان کے گناہ میں شریک ہوں گے اور شمار ہوں گے۔ اس لیے 2 سجدے دیے گئے کہ اللہ کی پوری ماننی ہے، ادھوری نہیں ماننی۔ کرنے کے کام کر لیے، نہ کرنے کے بھی کر لیے، پوری بات رب کی ماننی ہے۔ جو کرنے کو کہے وہ کرو، جو نہ کرنے کو کہے وہ نہ کرو، تب آپ کے 2 سجدے پورے ہوں گے۔ ملک کے خد و خال بدل دیتا ہے، ملک کے حالات بدل دیتا ہے، ملک کے معاشرے کو بدل دیتا ہے۔ اگر یہ ذمہ دار ہو جائیں تو ملک ذمہ دار ہو جاتا ہے، اگر یہ غیر ذمہ دار ہو جائے تو ملک برباد ہو جاتا ہے۔ اس انداز میں نہ تجارت کو سمجھا گیا، نہ تاجروں کو سمجھا گیا۔ تو تھوڑا سا ہمیں اس پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ تاجروں کا ملک میں کیا رول ہے، کتنا امپارٹنٹ رول ہے، اور تجارت کیسا معتبر اور مقدس پیشہ ہے۔ قرآن حکیم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ سود خور ایسے اٹھیں گے جیسے جن زدہ شخص منافع اور سود کو ایک جیسا کہتے ہیں، منافع اور سود کو ایک جیسا کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ سود الگ چیز ہے، منافع الگ چیز ہے۔ سود کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا۔ آج ہمارے ہاں شاذ و نادر ہی ہمارا کوئی تاجر ہوگا جو اس سے محفوظ ہو، اس سے بری ذمہ ہو، اس سے آزاد ہو۔ اس لیے جس معاشرے میں سود لاگو رہتا ہے وہاں انصاف کبھی نہیں پنپتا، اور جو معاشرہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑ رہا ہو، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں گلزار بن سکتا ہے؟ کیا وہاں خوشیاں بن سکتی ہیں؟ تو اس لیے یہاں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے ہمارے تاجروں کا ہے کہ وہ سود کے حوالے سے کیسے سوچتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ ہماری حکومتوں کا بھی اس میں رول رہا ہے اور رول ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ جانے ان کی کون سی ایسی مجبوریاں ہیں کہ جو سود کے نظام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے تاجروں کے لحاظ سے سب سے پہلے سود کے خلاف بات۔ دوسری بات قرآن حکیم کہتا ہے کاروباری لین دین کے معاملات لکھ لینے کا حکم کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 282۔
کہ جو آپ امیڈیٹ کو سودا خرید رہے ہیں اس کا لکھنے کا نہیں ہے، جس میں آپ نے ادھار کرنا ہے، کمٹمنٹ آئندہ کے لیے ہے، کل کی ہے، پرسوں کی ہے، دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی ہے، تو اس کو لکھ لینے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بے شمار جھگڑے صرف لین دین کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، پنچایتوں میں چل رہے ہیں، محلوں میں چل رہے ہیں، رشتہ داریوں میں چل رہے ہیں، تعلقات ختم ہو گئے کہ لکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ پہلے لکھ لو، قرآن کا آرڈر ہے۔ اور ایک سیانے کا قول ہے بڑا خوبصورت، اس میں پہلے لکھ بعد میں دے، پہلے لکھ بعد میں دے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے، تاکہ انسان ہے پریشانیوں کی وجہ سے یادداشت خراب ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے، زندگی سے موت ایک قدم آگے چلتی ہے، تاکہ اولاد کو، عزیز و اقربا کو، پیچھے رہ جانے والوں کو کوئی دقت اور پریشانی نہ سامنا کرنا پڑے۔ تو تجارت کا اصول یہ ہے کہ لکھ کے کام کرنے کو ترجیح دیں، زبانی مت کریں۔ زبانی جب بھی تجارت کی جاتی ہے، لین دین کیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ جھگڑوں پر ختم ہوتی ہے۔ جتنے بھی میں نے بے شمار کیسز دیکھے ہیں، بینک میں بھی رہا ہوں، وہاں بھی یہ دیکھا ہے کہ جو اورل کمٹمنٹ ہے، بغیر تحریر کے، بغیر ثبوت کے، وہ جھگڑوں پر ختم ہوتی ہے۔ تو رب العزت آپ کو تجارت میں یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ لکھ لیں۔ پھر اور دیکھیں، آپ نماز ادا کرتے رہو، ہمارے دیے مال میں سے ظاہر اور درپردہ خرچ کرتے رہا کرو، سورہ ابراہیم آیت 31۔ کہ جو بزنس مین ہیں وہ صرف دھندا نہ کریں، نماز بھی ادا کریں، اور جو مال ان کو مل رہا ہے، جو منافع ان کو پہنچ رہا ہے، جو بینیفٹ ان کو پہنچ رہا ہے، اس میں سے معاشرے پر خرچ بھی کریں۔ کیونکہ جس معاشرے میں خرچ نہیں کیا جاتا وہ معاشرہ مجبوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے، جہاں لوگ روٹی کو ترس جاتے ہیں، جہاں لوگ تعلیم کو ترس جاتے ہیں، جہاں لوگ علاج کو ترس جاتے ہیں۔ تو تاجروں کو اللہ انوائٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے دیتا میں ہوں تمہیں، تم نے میرا شکر بھی ادا کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور اس میں سے خرچ بھی کرنا ہے۔ کہ جو تاجر خرچ نہیں کر رہا وہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ اس کے مال بڑھنے کے چانسز معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آیت جڑی ہے قرآن میں کہ سوداگری تمہیں نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہ کر دے، سورہ نور آیت نمبر 37۔ کہ یہ نہ ہو، ہمارے ہاں تو یہ ہو گیا نا کہ اعلان ہوتا ہے جی بڑا عظیم الشان جلسہ ہوگا بعد نماز عشاء، جب سارے کام ختم ہو جائیں تب اللہ کی بات کرنی، دکان بند کر دی، دھندا بند کر دیا۔ اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ تم کاروبار کے ساتھ ساتھ میرے حضور بھی جھکتے رہو، مجھ سے اپنے تعلق کو قائم رکھو، ورنہ تمہاری تجارت تمہیں نفع نہ دے گی۔ پھر سورہ جمعہ میں بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر سمجھو کہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ جمعہ کے اوقات میں خرید و فروخت بند کر دو۔ صرف خرید کا نام نہیں ہے، فروخت کا بھی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں فروخت کے ساتھ خرید کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے اس پہ غور کیا؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ ادا فرما رہے ہیں، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جمعہ مکے میں نہیں ہوتا تھا، جمعے کی ابتدا تو مدینہ منورہ سے ہوئی۔ جب گورنمنٹ فارم ہو چکی ہے، نمازیں باقاعدہ جاری ہو چکی ہیں، جمعے کا خطبہ جاری ہے، مکہ میں تو نماز ہی نہیں تھی کیونکہ چھپ کے نمازیں دار ارقم میں نمازیں پڑھتے تھے۔ مدینہ میں ہے تو سامنے کون تھے جو آپ کے پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے؟ اصحاب رسول، اصحاب رسول۔ آپ جمعے کا خطبہ ڈیلیور کر رہے ہیں، باہر سے شور کی آواز آئی، پتہ لگا جی جو قافلہ شام مال لینے گیا ہوا تھا وہ آ گیا۔ ساری مسجد خالی ہو گئی، صرف رسول اللہ ممبر پر اکیلے رہ گئے۔ ساری مسجد خالی ہو گئی، سب لوگ باہر بھاگ گئے۔ کیوں؟ اگر ہم نہ گئے تو جو شام سے ہماری مرضی کا مال ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔
سارے باہر بھاگ گئے. تب یہ آیت قرآنی سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اتری کہ تم رسول کو اکیلا چھوڑ کر ممبر پر نماز چھوڑ کر، خطاب کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بھاگ گئے. تو تب قرآن نے یہ کہا کہ اگر تم بہتر سمجھو تو جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دو. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. بزنس مین کو پرائرٹی سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے اولیت کس بات کو دینی ہے، تمہاری پرائرٹی کیا ہونی ہے. تب سورہ جمعہ اتری ہے. اللہ آسانی کتنی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے. خود قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم سود کو گھٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں. حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت روزی تلاش کرو. سورہ بقرہ آیت 198. ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ البتہ تجارت کے ذریعے. سورہ نساء آیت نمبر 29. ایسے نہ کسی کا مال کھاؤ، تم تجارت کے ذریعے لین دین میں منافع اس سے کما سکتے ہو. اللہ تمہیں اس کے لیے الاؤ کر رہا ہے. باہمی ڈیلنگ ہے، ایگریمنٹ ہے، کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہو، اس کے مطابق اپنے معاملات کو چلا سکتے ہو. ایسی تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچائے. خدا رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال جان سے جہاد کرو. سورہ صف آیت نمبر 10 اور 11. تو یہ تجارت اللہ کے ساتھ ہے، یہ ٹریڈ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ ٹریڈ میں کسی کو گھاٹا نہیں ہو سکتا، نقصان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ اپنے معاملے میں انتہائی سچا ہے اور سچائی سے بات کرنے والا ہے، اپنے پرومس کو آنر کرنے والا ہے. بہترین تاجر بھی وہ ہے جو کمٹمنٹ کا پورا ہو. مجھے بیچ میں ایک بات یاد آ گئی. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا اچھا کھول لو، مگر ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی مال خرید کے لے جائے تو واپس ضرور لینا، واپس ضرور لینا. اگر واپس لائے تو واپس ضرور لینا. اور ہم کتنے کامیاب دکاندار ہیں، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اتنا بڑا بورڈ لگا ہوتا. رسول اللہ کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے. ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں لوگ کہتے ہیں بڑی کامیاب ہیں، 6 مہینے تک خریدا ہوا مال واپس لیتی ہیں. استعمال بھی کر لیا، آپ نے ڈبہ کھول لیا، آپ ٹی وی لے گئے ٹی وی کھول لیا، اور آپ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں آیا، وہ کہتے ہیں جی پیسے لے جاؤ یہاں رکھ دو. انہوں نے کامیابی کا زینہ سمجھ لیا، دیکھ لیا اللہ کے رسول کی صرف ایک بات سے کہ اگر کوئی مال واپس کرنے آئے تو خریدا ہوا مال واپس ضرور کرنا. یہاں چکر یہ ہے کہ اس نے دینا آپ کو نمبر 2 ہے، واپس کیسے لے گا؟ نمبر 1 ہو تو واپس لے لے گا. نمبر 5 بیچ رہا ہے، نمبر 6 بیچ رہا ہے، ایکسپائرڈ دوائی بیچ رہا ہے، واپس کیسے لے گا؟ یہ بڑا مسئلہ پھنس گیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ جھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، کرپشن کا شکار ہو چکا ہے. آپ کو اس نے صحیح سودا ہی نہیں دیا، واپس کیسے لے گا؟ اس ایک فارمولے پر ملٹی نیشنل کمپنیاں کامیاب ہیں. آپ دیکھیں وہ کتنے سچے ہیں. جو انگریڈینٹس اپنے کسی بھی پیکٹ پہ وہ لکھتے ہیں کیا وہی ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ہوتے ہیں؟ اور جو وزن وہ لکھتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف پیکنگ، پیکنگ کا وقت کا وزن ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بعض اوقات برسات کے موسم میں وزن بڑھ سکتا ہے، اور بعض اوقات شدید گرمیوں کی وجہ سے یا خشک موسم کی وجہ سے چیزیں تھوڑی سی سکڑ جاتی ہیں، وزن کم ہو سکتا ہے. اس لیے وہ لکھیں گے جو پیکنگ کے وقت ہے. یہ ان کی سچائی دیکھیے آپ. ہم کہتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہے؟ وہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کے کامیاب ہے. انڈیا میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے لوگ مٹھائی بہت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ گوشت تو کھاتے نہیں، تو جو ان کی پروٹین کی ضرورت ہے وہ مٹھائیوں سے شاید ان کا معاشرہ پوری کرتا ہے. تو جب میں گیا تو وہ جون کا مہینہ تھا، تو جس طرف سے گزروں دکان مٹھائی کی بند. اور میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ کوئی ہڑتال ہو گئی، لوگوں نے مٹھائیاں بنانی بند کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، ان شدید گرمیوں کے مہینے میں دودھ کم ہو جاتا ہے، کھویا جو ہے وہ پورا نہیں ملتا،
مٹھائی کیونکہ انہوں نے کھوئے سے بنانی ہوتی ہے، یہ میدے سے نہیں بناتے، تو یہ اپنی دکان بند کر دیتے ہیں 2 ماہ کے لیے، مگر میدے سے بنا کے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، دکان بند کر دیتے ہیں۔ جب کھویا ملنا شروع ہوتا ہے تو دوبارہ مٹھائی بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سچائیوں کی وجہ سے کامیاب ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا حالات ہیں؟ جو شخص بھی کوئی کلیم کرتا ہے، وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، ادویات ہوں، کپڑا ہو، جوتے ہوں، گھریلو سامان ہو، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو اس نے کہا ہے یہ وہی سب کچھ ہے؟ کیا ایسا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں جا کے کھڑے ہو گئے؟ بچوں کے دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے، بچوں کے کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ نہیں کرتے، ایکسپائرڈ چیزیں نہیں بیچتے۔ میں خود اپنے گھر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، آ کے ڈیٹ دیکھی اور پھر گئے کہ خدا کے بندو کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ جیم ہو، جیلی ہو اور ایسی پیک چیزیں ہوں، بعض اوقات ٹافی بھی ایسی مل جاتی ہیں، بسکٹ ہو۔ تو یہ جو تاجر ہیں کبھی ان کو خیال نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں۔ میں نے آج تجارت کو رکھا اس لیے کہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر، سچا امانت دار صرف سچا نہیں کہا، امانت دار بھی کہا، کیونکہ یہ امانت ہے۔ امانت دار تاجر نبیوں، ولیوں اور شہیدوں کے زمرہ میں ہوگا۔ جامع ترمذی، اس کا شمار نبیوں، ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت۔ کتنی مرتبت ہے اگر صحیح بزنس کرے، سچائی سے کرے، امانت داری سے کرے، کتنی بڑی مرتبت ہے جی۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ ایک فعل سے بندہ ولیوں میں شمار ہو جائے۔ لوگ ساری زندگی عبادات کرتے ہیں، کوئی کنویں میں لٹک رہا ہے، کوئی جنگلوں میں چلا گیا ہے، کوئی بھوک کاٹ رہا ہے، کوئی الگ ہو کے بیٹھ گیا ہے، کوئی دن رات اندر ذکر اذکار کر رہا ہے، ولیوں میں شمار نہیں ہوتے۔ تو پراپر طریقے سچائی اور امانت داری سے بزنس کرنے سے ولیوں، انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ شمار ہو جائے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے جی۔ اور یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث میں مبارک، سرکار نے فرمایا اللہ اس پر رحمت کرے جو بیچنے، خریدنے، تقاضا کرنے میں نرمی کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث۔ یہ بزنس مینوں کے لیے ہیں، تاجروں کے لیے ساری بات ہے، تجارت کے لیے ساری بات ہے۔ بیچنے، خریدنے، تقاضا کرنے میں نرمی کرتا ہے، کسی کے گلے میں پلہ نہیں ڈال دیتا، اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو مقام کیا پائے گا؟ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی عزت۔ مگر اس میں ایک وعید اور بھی بڑی خوفناک ہے، وہ بھی پتہ ہونی چاہیے، ہمارے تجار کو پتہ ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجروں کا قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ حشر ہوگا، سوائے ایسے تاجر کے جو حرام سے بچا، جھوٹی قسم نہ کھائی اور قیمت کہنے میں سچ بولا۔ جامع ترمذی۔ اور سوچنے کی بات ہے، جو بھی لوگ تجارت سے وابستہ ہیں، کبھی انہوں نے ان احادیث کو دیکھا ہے، کبھی پڑھا ہے، کبھی سنا ہے، کبھی جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ کون بتائے گا لوگوں کو یہ باتیں؟ کل وہ گریبان نہ پکڑیں گے روز قیامت علماء کا کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا، میں تو یہ غلطی کرتا رہا۔ تو اگر آج ان کو بتانا شروع کر دیں اور یہ احساس دلانا شروع کر دیں کہ تم کیا رویہ اپنائے ہوئے ہو، چند سکوں کے لیے، بہت معمولی منافعت کے لیے، بہت تھوڑی سی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور نقصان کتنا بڑا کہ فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے۔ اور دوسری طرف اگر آپ سچائی اور دیانتداری کو اپنائیں تو آپ کا حشر انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر انتہائی ضروری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں